الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله صدق اللہ العظیم. معزز دوستو اور عزیز ساتھیوں، ابھی ایک چھوٹے بچے نے آپ کے سامنے تقریر دل پذیر، میں سمجھتا ہوں اس بچے کا ایک ایک لفظ ہر دل میں اتر رہا تھا، اور ہم سب کے دل اس بات کے لیے تیار تھے اور ہم سب متمنی بیٹھے تھے کہ بچے کی تقریر تھوڑی اور لمبی ہو جائے، لیکن ہم اس بچے کو مبارکباد دیتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے دعا دیتے ہیں کہ اللہ رب کریم اس بچے کو دعوت دین کے لیے قبول فرمائے. آمین ثم آمین اللہم آمین. میرے بھائیوں، اس چھوٹے سے بچے نے بڑے پتے کی بات کہی کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے، دیکھو تو ثواب، چھو تو ثواب، اس راہ میں چلو تو ثواب، ذکر کرو تو ثواب، پڑھے ہوئے ہو دل میں عقیدت رکھو تو ثواب، بے پڑھے لکھے لوگ ہیں دل میں عظمت جمائے بیٹھے ہیں تو ثواب، قرآن پڑھنے والوں کو دیکھو تو ثواب، حافظ قرآن سے پیار کرو تو ثواب، جہاں حفظ کی تعلیم ہوتی ہے اس مدرسے سے پیار کرو تو سلام تو ثواب. ماشاءاللہ یہ الفاظ کرام جو آپ نے تیار کیے ہیں، یاد رکھیں آپ کی کائنات کی ساری دولتیں ایک طرف، آپ کے سارے مال و اسباب ایک طرف، آپ نے زندگی میں نہ جانے کہاں کہاں پیسے لٹائے ہوں گے، کہاں کہاں روپے خرچ کیے ہوں گے، کہیں برادری کے نام پر، کہیں عزت کے نام پر، کہیں شہرت کے نام پر، کہیں کسی اور نام پر، لیکن آپ کا سب سے بہتر پیسہ، سب سے قیمتی سرمایہ، چاہے 50 روپے کی شکل میں، 100 روپے کی شکل میں، وہ ہے جو اب آپ نے ان حافظ قرآن بچوں کو دے کر اللہ رب کریم کا شکر ادا کیا ہے. ان بچوں کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے، ان کی ہمت بڑھائی ہے. میں قابل مبارک بات سمجھتا ہوں تمام لوگوں کو جن لوگوں نے یہاں آ کر ان بچوں کے حوصلے کو بڑھایا ہے، قرآن کریم کی خوشی میں انہوں نے نذرانہ اور ہدیہ پیش کیا ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، قرآن کریم کے تعلق سے آپ جتنا خرچ کر سکتے ہو، آپ جس قدر خوشی کا اظہار کر سکتے ہو، کبھی پیچھے نہ رہنا، کیونکہ قرآن کریم سے اعلیٰ کوئی کتاب نہیں، قرآن کریم سے افضل کوئی کتاب نہیں. جس طریقے سے اللہ رب کریم بے نظیر ہے، اللہ رب کریم کی ذات بے مثال ہے، قرآن کریم بھی تو اسی کا کلام ہے. یہ قرآن کریم بھی بے نظیر ہے، قرآن کریم بھی بے مثال ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں. قرآن کریم جیسی کوئی کتاب آئی نہیں اور آ تو سکتی ہی نہیں، چونکہ نبوت کا دروازہ اور وحی کا دروازہ بند ہو چکا ہے. تو بہرحال اس بچے نے جو آیت کریمہ پڑھی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ تقوی اختیار کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی قربت چاہنے والوں کو ہدایت ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. بہرحال میں اس بچے کی تقریر سے اور اس بچے کی باتوں سے بڑا جذباتی ہو گیا تھا، میرا جی تو بہت لگ رہا تھا. طبیعت چاہ رہی کہ کچھ اور یہ بچہ سناتا اور ہم سنتے جاتے. ایک تو معصوم بچہ، آواز میں معصومیت، سوچ میں معصومیت، فکر میں معصومیت. ہم جیسا انسان دل میں کچھ زبان پر کچھ تو لا سکتے ہیں، لیکن وہ بچہ تو بالکل سچا ہوتا ہے نا، جیسا اندر ویسا باہر. جو باہر بات نکلتی ہے وہی اندر ہوتی ہے، جو اندر ہوتی ہے وہی باہر نکلا کرتی ہے. تو بہرحال اس بچے کو میں تہہ دل سے سلام پیش کرتا ہوں.
اور ان کے والدین کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہوں اور آپ کے جذبے کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی ایسے بچہ پیدا کریں۔ پیدا کرنے مینس اپنے بچوں کو ایسے ہی بنائیں، ایسے کہ یہاں آ کر ایک بار اللہ کی تعریف کر دے، قرآن کی تعریف کر دے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمت پر 2 لائن بول دے، ایک شعر کہہ دے، اللہ الصمد۔ یاد رکھنا زندگی کی ساری باتیں ایک طرف ہے، اور آپ نے کسی محفل میں کسی مجمع میں اللہ کی شان میں ایک لائن بولا، قرآن کریم کی عظمت میں آپ نے ایک لائن بولا، کوئی شعر کہا، کوئی بات کہی آپ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کیا، دین کا تعارف پیش کیا، پوری زندگی کا بولنا ایک طرف، پوری زندگی کا سننا ایک طرف، آپ کا وہ ایک جملہ جو اللہ کی شان میں بولا گیا، رسول اللہ کی شان میں بولا گیا، دین کی عظمت میں بولا گیا، قرآن کی عظمت میں بولا گیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ القیامت میں یہ جملہ آپ کو سر بلندی تک پہنچائے گا، اللہ کی عظمت کے قریب لائے گا، اور آپ کی زندگی اور آخرت دونوں جگہوں میں انشاءاللہ نفع کثیر عطا کرائے گا۔ میرے عزیزو، اصل میرے تقریر کا جو عنوان اور میری بات کا جو آپ سے آج باتیں کرنی ہے اور جن باتوں پر روشنی ڈالنی ہے، تقریر کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، بس ڈسکسنگ ہوگی ہماری آپ کی، ڈسکسنگ یعنی بات چیت، ہم آپ سے بات چیت کرنے آئے ہیں۔ تقریر کرنے کے لیے ہمارے حضرت مولانا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں دارالعلوم سے، انشاءاللہ آپ ولولہ انگیز ان کا بیان سنیں گے۔ ہم ڈسکشن کے لیے آئے ہیں، اپنے بھائیوں میں آئے ہیں، ہم آج اپنے دل کا حال معلوم کرنے آئے ہیں، ہم آپ کے بیچ اپنے دل کا دکھڑا سنانے آئے ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں، ہمیں اللہ نے یہاں اس لیے بھیجا، آپ سب کو اس لیے جمع کیا ہے کہ آج اس محفل میں بیٹھ کر ہم فیصلہ لیں گے، آج اس مجلس میں بیٹھ کر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں گے، آج اس مجلس میں بیٹھ کر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری عمر 40 سال کی ہو گئی، ہم 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، ہماری زندگی میں نمازیں کتنی ہیں، ہماری زندگی میں تقویٰ کیوں نہیں آیا، میرا تعلق اس پیدا کرنے والے خالق سے کتنا ہے، میرا تعلق سنت سے کس قدر ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی سنتوں کی عظمت ہمارے دل میں ہے یا نہیں، قرآن کریم ہم نے پڑھا یا نہیں پڑھا، قرآن کریم کے تعلق سے میرے دل میں محبت ہے یا نہیں، ہماری زندگی منمانی تو نہیں گزر رہی ہے، ہماری زندگی براہ روی کا شکار تو نہیں ہے، ہم نے اپنے زندگی میں گناہ کتنے کیے ہیں، نیک اعمال کتنے کیے ہیں، اگر اس وقت ہم سب یہاں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کسی کے موت آ جائے تو کیا مرنے کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں؟ کیا ہم نے مرنے کی تیاری کر لی ہے؟ ہم نے اپنے قدر بنا لی ہے؟ فرشتوں کے سوالوں کا جواب ہم نے تیار کر لیا ہے؟ الفرات پر گزرنے کے لیے ہم ریڈی ہیں؟ حساب و کتاب کے وقت میزان میں جب اعمال رکھے جائیں گے، جب تلے جائیں گے، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ آج جائزہ لیا جائے گا، آج جائزہ لیا جائے گا، آج محاسبہ کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، میں چاہوں گا آپ سب لوگ بہت توجہ سے اس بات کو سنیں۔ میں نے پہلے کہا کہ میں تقریر کے موڈ میں نہیں بلکہ ڈسکشن کے موڈ میں، اور آپس میں تبادلہ خیال، آپس میں مجھے بھی جاگنا ہے، آپ کو بھی جگانا ہے، اپنے اندر بھی مجھے احساس پیدا کرنا ہے، آپ کے اندر بھی احساس پیدا کرنا ہے۔ میرے ساتھیوں، علامہ اقبال کہتے ہیں اقبال بڑا اپدیشک ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ آج ہمارا یہی حال ہے، آج ہم سب کا یہی حال ہے۔ میرے عزیزوں، آج دنیا کے کسی معاملے میں ہم پیچھے نہیں، کسی معاملے میں ہم شکست نہیں کھاتے اور نہ شکست کو تسلیم کرتے۔ دنیا میں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا میں دوڑ کا ایک مقابلہ چل رہا ہے۔ مقابلہ کیا ہے؟ شادیوں کا مقابلہ ہے، مکانوں کا مقابلہ ہے، جہیز کا مقابلہ ہے، گاڑیوں کا مقابلہ ہے، ملٹی میڈیا فون کا، کہ آج فون قیمتی رکھنا ہم اپنے لیے باعث سعادت اور اپنے آپ کو شہر کا سب سے بڑا رئیس اور عزت دار سمجھے جانے لگے ہیں، یا آئی ایم سمتھنگ، اپنے اس خیال میں ڈوبے ہوئے ہیں۔
गाड़ियों को रखना शान समझा जाने लगा, मकानात अच्छे बन जाए ये इज्जत की बात समझी जाने लगी। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, याद रखो, सबसे ज्यादा इज्जतदार, सबसे ज्यादा नेक, सबसे ज्यादा शरीफ, सबसे ज्यादा अक्लमंद, सबसे ज्यादा परहेजगार, सबसे ज्यादा दानिशमंद, माइंडेड, सबसे ज्यादा होशियार वो शख्स है जो इस जमीन पर रहता है, इस जिंदगी में हमारे आपकी तरह जीता है, सब कुछ हमारे आपकी तरह चलता है, लेकिन उसका दिल हमेशा अल्लाह की याद से धड़कता है, उसका दिल अल्लाह की याद से लरसता है, उसका दिल अल्लाह के खौफ से कांपता है। जब अल्लाह की याद उसे आती है ना, तन्हाई में बैठा हुआ शख्स, उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। जब अल्लाह का नाम आता है ना, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब अल्लाह रब्बे करीम की फर्ज, उसका इनाम, उसका इकराम, उसका हदाया, उसके एहसानात, उसकी करम फरमाई, उसकी बंदा परवरी जब बंदा सोचता है तो तड़प जाता है और आहें भरने लगता है। खुदा बंदा, मुझे क्या हो गया कि तेरे जमीन पर तो मैं रहता हूँ, तेरे आसमान के साए में जिंदगी गुजारता हूँ, तेरी हवाओं से सांस लेता हूँ, तेरा दिया हुआ खाता हूँ, तेरा दिया हुआ पीता हूँ, तूने प्यारी सी बीवी अता कर रखी है, प्यार करने वाले माँ बाप तुमने हमें दिए हैं, चांद से बच्चे अता किए हैं, शहर में बिरादरी में नाम दिया है, इज्जत दी है, सेहत दी है, खूबसूरती अता की है, जवानी बख्शी है, सब कुछ अता किया है। पर ऐ रब्बे करीम, हमने सबको पहचाना, सबको प्यार दिया, सबको याद किया, सबको इज्जत दी, कभी अगर याद न किया तो रब्बे करीम तुम्हें याद नहीं, कभी इस दिल में न बसाया तो तुम्हें न बसाया। हम हजारों दफा, सैकड़ों दफा बीमारियों में, गम में, दुख में, तकलीफ में, न जाने कैसे कैसे मौके पर हमारे आंखों से न जाने कितनी बार आंसुओं की कतार लगी है, सिसकियां बजी है। अफसोस, तन्हाई में बैठे हुए हम अपने रब को याद कर कर कभी रब के सामने रोना ना आए, रब के सामने रोना ना आए। बड़ी मनहूस है वो आंखें जो तन्हाई में अल्लाह को याद कर कर आंसू न बरसाए, अपने ये आंखें अपने अंदर आंसू न भर लाए। उन आंखों पर बहुत रोने की जरूरत है, बहुत रोने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज हमने ये सोच लिया है कि हमें कोई कहने सुनने वाला तो है ही नहीं, बाप की कोई नहीं सुनता, माँ की कोई नहीं सुनता, उलमाए किराम की कोई नहीं सुनता। छोटों ने बड़ों का कहना मानना छोड़ दिया तो बड़ों ने भी अपनी इज्जत बचाने के लिए छोटों को रोकना टोकना बंद कर दिया। आज बड़े भी छोटे भी पूरा मुआशरा मनमानी की जिंदगी बसर करने पर तुला हुआ है। हर शख्स एक दूसरे से अपनी इज्जत बचाने की फिक्र में लगा हुआ है। क्या यही हमारा इस्लाम है? क्या कुरान करीम इसी बात की तालीम देता है? क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 साल जिंदगी जो दुखों से, गमों से, तकलीफों से इबारत है, इसीलिए गुजारी थी? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता, आपका रब आपको बुलाता है, कुरान आपको दावत देता है। कुरान कहता है, अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। दिल के कानों से सुनो, अल्लाह आपको आवाज दे रहा है, अल्लाह आपको पुकार रहा है, अल्लाह हमें बुला रहा है अपने करीब। अल्लाह कहता है, अलम यअनिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए, क्या ईमान वालों के लिए अब भी वक्त नहीं आया? क्या ईमान वालों के लिए अब भी वक्त नहीं आया? क्या ईमान वालों के लिए, क्या मेरे मानने वालों के लिए, क्या मेरे बंदों के लिए, मेरे नबी के गुलामों के लिए, मेरे नबी के चाहने वालों के लिए, मेरे अपने बंदों के लिए अल्लाह जब खुश होता है, अपने नेक बंदों को, अपने बंदों को, प्यारे नबी की प्यारी उम्मत को जब आवाज देता है तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू कहता है, ऐ ईमान वालों,
اے مجھے رب ماننے والوں، مجھ پر یقین رکھنے والوں، مجھے رب تسلیم کر کر خوش ہونے والوں، اللہ کہتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ۔ اے میرے اپنوں، اے میرے ماننے والوں، اے ایمان والوں، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کی یاد سے تمہارے دل لرزے، تمہارے دل کانپے، تمہارے دل تھر تھر آئے، تمہارے دل پھٹنے کو تیار ہو جائے۔ اے میرے اپنوں، اے میرے بندوں، کب وہ وقت آئے گا؟ کب تم گناہوں سے توبہ کرو گے؟ کب اپنی منمانی زندگی کو چھوڑ کر اپنے رب کی چاہت والی زندگی گزارو گے؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ رب کریم نے ہمیں دعوت دی ہے، ہمیں بلایا ہے اپنے در پر۔ اللہ ہمیں اپنے سے قریب کر لینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، اللہ رب کریم ہمیں اپنے قربت عطا کرنا چاہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ اپنے قریب کسی بندے کو بلاتا ہے نا، اور وہ بندہ جب اللہ کے قریب آ جاتا ہے تو پھر اللہ رب کریم اس بندے کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی بخشش فرماتا ہے، اس کو انعام عطا فرماتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، گناہوں سے بچنے میں مدد فرماتا ہے، پچھلے کیے گئے گناہوں پر توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو اللہ سے بھی معافی مانگتا ہے، حقوق العباد والے سے بھی معذرت خواہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب کریم کا نیک باصفہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ، حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے ڈاکو تھے، ٹائمنگ کے ساتھ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور جب وہ کہیں ڈاکہ ڈالتے تاریخ بتاتے، ٹائم فکس کرتے، اور اسی ٹائم پر پوری ٹیم کے ساتھ جا کر ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ حضرت فضیل ہے، گھوڑے پر سوار ہے، پوری ٹیم ہے ڈاکوں کی، ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں ان کے کان میں آواز پڑتی ہے، کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے قرآن کریم کی یہی آیت، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے ڈرے، لرزہ ہو اور تھرا جائے۔ حضرت فضیل نے فوراً گھوڑا روکا، سارے ساتھی اٹھ گئے اور ان تلاوت کرنے والوں کے پاس گئے اور کہا کہ پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو۔ وہ پڑھتے گئے، یہ روتے گئے، وہ پڑھتے گئے اور یہ روتے گئے، اور وہاں سے توبہ کر کر کے اٹھے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اور سارے ڈاکوؤں سے کہہ دیا تم جاؤ اپنے اپنے رستے، آج سے میں تیرا سردار نہیں رہا، تو اپنے رستے، میں اپنے رستے۔ لیکن وہ ڈاکو بھی کتنے اچھے تھے، انہوں نے کہا کل بھی آپ میرے امیر تھے، آج بھی میں آپ کو اپنا امیر بناتا ہوں، جہاں آپ ہیں وہیں ہم ہیں۔ سب نے توبہ استغفار کیا اور سچے پکے مسلمان ہو کر زندگی گزاری۔ اور حضرت فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ اتنے پائے کے ولی ہوئے کہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکماء اور دانش مندوں نے ان کے خانقاہ میں جا کر اپنی اصلاح لی، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے آپ کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور کتنے کے دل کی دنیا بدل گئی۔ تو میرے عزیزوں، آج جو ہمارے حالات ہیں، آج جو ہمارے معاملات ہیں، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بالکل آزاد ہے۔ میرے دوستو، یاد رکھنا، ہمارے کاندھوں پر فرشتے ہیں، یہ تو ہم سب کا یقین ہے نا۔ ہر عمل ہمارا لکھا جاتا ہے۔ آپ کسی دکان پر جاتے ہیں، کسی مال میں جاتے ہیں، کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں، کیمرے پر نظر پڑتی ہے، آپ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، آپ سترک ہو جاتے ہیں، بڑے محتاط ہو کر چلتے پھرتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہیں، آپ سی سی ٹی وی کیمرے کے زیر نگرانی میں ہیں، وغیرہ وغیرہ جملے ہوتے ہیں، آپ سٹک ہو جاتے ہیں، سترک ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب کریم نے ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے آپ سی سی ٹی، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے بندو، اللہ کے ماننے والوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنا نبی تسلیم کرنے والوں، قرآن کریم کو راہ ہدایت کی کتاب جاننے والوں، کان کھول کر سن لو، آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی نگرانی میں ہیں۔ یہ جملہ آج لکھا جا رہا ہے، ہمارے نبی پر اللہ رب کریم نے آیت اتنے سالوں پہلے اتار دی، ما یلفظ
ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. اللہ الصمد. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ہر وقت ہم CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہیں, 2 فرشتے متعین ہیں, سب کچھ لکھ رہے ہیں, ویڈیوز بن رہی ہیں, ہمارا ایک ایک عمل ریکارڈ کیا جا رہا ہے. تو آپ وہاں سترک ہو جاتے ہیں, ہوشیار ہو جاتے ہیں, اور تنہائی میں گناہوں سے کیوں نہیں بچتے؟ یاد رکھیں, ایمان اگر ہمارا مجمع میں گناہوں سے بچاتا ہے لیکن ہم تنہائی میں گناہ کرتے ہیں تو اس ایمان پر اللہ سے رونے کی ضرورت ہے. آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج ہمارا معاشرہ بے راہنمائی کا شکار ہے. آج ملٹی میڈیا فون نے, آج انٹرنیٹ نے ہمارے ایمان پر ایسا ڈاکہ ڈالا ہوا ہے کہ اگر انٹرنیٹ کے تعلق سے کچھ باتیں کی جائیں, موبائل کے تعلق سے کوئی باتیں بتائی جائیں, ہمارے بھائیوں کو لگنے لگتا ہے کہ یہ مولانا انٹرنیٹ کے خلاف ہے, یہ موبائل اور ملٹی میڈیا فون کے خلاف ہے. خدا کی قسم کوئی بھی عالم ان کے خلاف نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت ہے. ٹیکنالوجی, سائنس, یہ سب اللہ کی نعمت ہے. ہم اس سے بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں. ذرا سوچو, انٹرنیٹ, ملٹی میڈیا فون, آپ جب چاہو جس قاری کو قرات سننا چاہو قرات سن لو, جس عالم کے بیان سننا چاہو بیان سن لو, جس قرآن کریم کی تفسیر, جن کی تفسیر چاہیے وہ تفسیر اٹھا کر دیکھ لو. قرآن مکمل آپ کو فون میں نیٹ پر ملے گا. احادیث مبارکہ, احادیث کی جو کتاب آپ کو پڑھنی ہے وہ آپ کو وہاں مل جائے گی. اس کے علاوہ دیگر علوم و فنون, سائنس, میتھمیٹکس, ریاضی اور اصول سیاسی, فقہ اور دیگر انگلش, ہندی, عربی, فارسی, کسی کی میننگ, الغرض کسی بھی لائن میں آپ علمی تحقیق چاہتے ہیں, کسی چیز کو پڑھنا چاہتے ہیں, آپ انٹرنیٹ کھولیں, آپ جو چاہیں گے وہ کھول کر پڑھ سکتے ہیں. بتاؤ یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بالکل اللہ کی نعمت ہے. موبائل اس وقت تک اللہ کی نعمت ہے جب اللہ کی رضا کے لیے اس کا استعمال کیا جائے گا. موبائل کو اللہ کی نعمت بناؤ, موبائل کو اللہ کی نعمت بناؤ. جب ہم کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت بن جاتی ہے, وہ مقصود الہی بن جایا کرتی ہے. لیکن کوئی کام ہم اپنے نفس کے لیے, گناہوں کے لیے کرتے ہیں, وہ کام چاہے کچھ بھی ہو وہ مقبوض خدا اور لعنت خدا اور جہنم میں جانے کا راستہ بن جایا کرتا ہے. میرے عزیزو, آج ملٹی میڈیا فون نے سارے رشتے ناتوں کو بکھیر کر رکھ دیا ہے. آج والدین ترستے ہیں, ماں بوڑھی ہو گئی ہے, وہ ماں جن کی عمر 80-90 سال ہے, جنہوں نے آپ کے آنے کے انتظار میں پوری رات جاگ کر گزارا ہے, وہ مائیں جو رات بھر آپ کے لیے تڑپتی رہی ہیں. جب بھی کبھی رات میں ان کی آنکھیں کھلی ہیں, ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعائیں کی ہیں, کیا اللہ میرے لال کو, میرے لاڈلے کو سلامت رکھنا, جہاں بھی رکھنا بخیر و عافیت رکھنا. وہ لاڈلا ماں 6 مہینے سے اپنے لاڈلے کا انتظار کر رہی ہے. 6 مہینے کے بعد بیٹا گھر پر آتا ہے, امی کو سلام کرتا ہے اور فون میں لگ جاتا ہے. ماں ترس رہی ہے کہ میرا بیٹا میرے پاس بیٹھے, لیکن موبائل فون ہے. موبائل فون کو ایسا ہم نے دل لگایا ہوا ہے کہ ماں کے پاس بیٹھنے اور ماں کی ممتا کو سمجھنے اور ان کی محبت کو شیئر کرنے کا آج ہمارے پاس وقت نہیں. یہ موبائل زحمت ہے. یہاں میاں ہے, بیوی ہے, دن بھر کا تھکا ہارا میاں شام کو آتا ہے, یا تو بیوی موبائل میں لگی ہوئی ہے یا آتے ہی شوہر موبائل میں لگ جاتا ہے. روٹی کھائی, ایک بستر ہے, رضائی بھی ایک ہے, انہوں نے ادھر منہ گھمایا ہوا ہے, انہوں نے اپنا قبلہ ادھر کر رکھا ہے, دونوں اپنے اپنے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. رات کو 2 بج گئے, 3 بج گئے, سو گئے, پھر صبح اپنے اپنے کاموں میں. کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا؟ نوجوان طبقہ خاص طور سے چادر ڈال کر, کانوں میں لیٹ لگا کر, اور نہ جانے کیسی کیسی تباہی, کیسی کیسی بربادی اور کیسے کیسے گناہ کے کاموں میں ملوث ہو رہی ہے. آج یہ نوجوان نسل, نوجوان طبقہ اس قدر بے راہ روی کا شکار ہے. میں میرے بڑوں, جتنے بھی میرے یہاں بڑے بیٹھے ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, میری عمر کے یا مجھ سے بڑے, میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر یہ گزارش کرتا ہوں,
خدارا ان نوجوان نسل کو لگام دو، ان نوجوان نسل کو لگام دو، ورنہ جب ہماری آپ کی عمر کو یہ نسل پہنچے گی اس وقت تک یہ انسان باقی نہیں رہے گی. گارنٹی سے یہ بات کہتا ہوں، انسان باقی نہیں رہے گی. ہم موبائل چلاتے وقت بھول جاتے ہیں کہ جس کی ہم ننگی دھڑنگی تصویریں دیکھ رہے ہیں وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی بیوی ہے. ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس، نوجوان ہیں، ہٹے کٹے ہیں، تندرست ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ. اصل میں صحابہ بڑے دل کے صاف ہوا کرتے تھے، جو بات دل میں ہوتی فوراً شیئر کر لیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ میرا دل میں شادی شدہ نہیں ہوں اور میں جوان ہوں، میرا دل زنا کو کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ زنا کروں، مجھ سے رکا نہیں جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو ڈانٹا نہیں، پھٹکار نہیں لگائی، بھگایا نہیں، فرمایا کہ سنو کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ وہ نوجوان پھٹکنے لگا، وہ نوجوان تڑپنے لگا، کہنے لگا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے. میرے آپ کے نبی نے فرمایا کہ اے نوجوان سن، ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کوئی اس کی ماں کے ساتھ زنا نہ کرے. آپ نے فرمایا کہ یہ بتا کیا تو یہ چاہتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ وہ نوجوان پھٹنے لگا، کہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، میں نہیں چاہتا. آپ نے پھر خالہ گنوائی، بہن گنوائی، بیٹی گنوائی، پھوپھی گنوائی، جو مقدس رشتے ہیں، جذبات کے رشتے ہیں، خون کے رشتے ہیں، سارے رشتوں کو ایک ایک کر کے آپ نے گنوایا. ہر بات پر، ہر رشتے پر وہ نوجوان پھڑکتا رہا اور پھڑک کر بے چین ہو کر کہتا رہا یا رسول اللہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی کہ جس طرح کہ تو نہیں چاہتا اسی طرح کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی اس کی بہن کے ساتھ زنا کرے، کوئی اس کی خالہ کے ساتھ زنا کرے، کوئی اس کی پھوپھی کے ساتھ زنا کرے، کوئی اس کی بیٹی کے ساتھ زنا کرے. وہ شخص وہاں سے اس حال میں اٹھا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں کبھی زنا نہیں کروں. آج ہم فونوں کے اندر نہ جانے کیا کیا دیکھتے ہیں، بھول جاتے. وہ ایسا ایمان ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ایمان کیسے کمزور ہو سکتا ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو گواہی دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو وحدت الوجود ہے، اللہ وہ ہے جو ہر جگہ حاضر ہے، ہر جگہ ناظر ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، وہ دیکھتا بھی بہت زیادہ ہے، سنتا بھی بہت زیادہ ہے، وہ دیکھنے میں بھی بے نظیر ہے، سننے میں بھی بے مثال ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر بات پر قادر ہے. آپ موبائل دیکھتے وقت، ہم موبائل دیکھتے وقت اس بات کو کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دو کہ جب چلا کرے تو اپنی نگاہوں کو نیچی کرے. میں بتاؤں آپ کے ایمان کو 4 چاند لگ جائے گا، خدا کی قسم. آپ کے اندر تقوی کی وہ صفات پیدا ہوں گی، وہ مادہ پیدا ہوگا کہ آپ نے اب تک سوچا بھی نہیں ہوگا. موبائل چلاؤ، خوب چلاؤ، میں بھی چلاتا ہوں، ہمارے علماء بھی چلاتے ہیں، احتیاط کے ساتھ چلاتے ہیں، آپ کے بزرگ بھی چلاتے ہیں. میں آج آپ کو موبائل کے بارے میں ایک ہٹ دے کر جا رہا ہوں، ایک بہترین طریقہ کار دے کے جا رہا ہوں. آپ موبائل چلا رہے ہو، فیس بک، یوٹیوب یا جو کچھ بھی آپ چلاتے ہو چلا رہے ہو، کوئی غیر محرم لڑکی آتی ہے اسے بڑی تیزی سے بھگاؤ. اس وقت آپ کے جسم پر لرزہ طاری ہو جائے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہونے لگے، یا اللہ میں اسے نہیں دیکھتا، بڑی تیزی سے بھگاؤ، بڑی تیزی سے بھگاؤ. کوئی قرآن کی بات آ گئی، حدیث کی بات آ گئی، اللہ کو راضی کرنے والی بات آ گئی، یا دنیا کے کسی نفع کی بات آ گئی، وہاں رک جاؤ. جب بھی اس طرح غیر محرم کی تصویر آئے بڑی تیزی سے بھگاؤ، اس جذبے کے ساتھ بھگاؤ کہ اگر میں نے یہ تصویر دیکھی تو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، میرے اللہ کو پسند نہیں ہے. میرا اللہ روز نسل مجھ سے پوچھے گا کہ یہ بتا میرے محبوب نے منع کیا تھا، میں نے منع کیا تھا، تم نے غیر محرم کی تصویر کیوں دیکھی؟ جب آپ ایسا کرو گے نا، کر کے دیکھنا، جب آپ ایسا کرو گے انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب کریم تقوی والی زندگی عطا فرمائے گا، تقوی والی، خشیت والی اللہ زندگی عطا فرمائے گا. تو میرے دوستو، میں نے شروع میں یہ بات آپ سے کہی تھی اور عرض کیا تھا
کہ آج ہم محاسبہ کریں کہ آج ہمیں کیا ہو گیا. آج ہم سب چیزوں سے ڈرنے لگ گئے، کبھی حکومت سے، کبھی تھانے سے، کبھی پولیس سے، کبھی بیماریوں سے، کبھی کسی وائرس سے، اور نہ جانے کن کن چیزوں سے ہم نے ڈرنا شروع کر دیا ہے. جس ذات سے ہمیں ڈرنا تھا ہم نے اس ذات کو ہی بلا دیا. اس لیے آج ہمیں ہر چیز ڈرا رہی ہے، ڈرا رہی ہے. آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے ہمت ہو تو میرے سامنے کھڑے ہو کے یوں کہہ دو، ایک صحابی کا نام پیش کر دو، صحابیوں میں سے ایک صحابی، ایک اللہ کے نبی کا دوست، ساتھ رہنے والا صحابی بزدل تھا، ڈرپوک تھا، یا ڈرا کرتا تھا. خدا کی قسم کھا کر میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں اور کہہ رہا ہوں، میں اپنے قسم میں حانث نہیں ہوں گا کہ صحابی جب ڈرتے تو اللہ سے ڈرتے، اور اللہ کے سوا کبھی کسی سے وہ ڈرے ہی نہیں. آج ہم میں سے کوئی بھی اللہ سے نہیں ڈر رہا، اس لیے ہر چیز اسے ڈرانے لگ گئی ہے، ہر چیز سے اسے ڈر ہے، اور خوف اور دہشت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. کیا زندگی ہے ہماری؟ یہ زندگی ایک مومن کی ہوتی. ڈرنے دیے غیر اللہ سے ڈرے. یاد رکھنا، جب اللہ کا ڈر دل میں بیٹھاؤ گے ہر ڈر نکل کر جائے گا. اللہ کا ڈر دل میں آئے گا، کوئی ڈر قریب نہیں آئے گا. خدا کی خشیت سے دل میں آئے گی، ہر چیز سے ڈرنا ہم چھوڑ دیں گے. اور اس وقت تک ہم مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت پیدا نہ کریں. چند دن کی زندگی ہے میرے بھائیوں، بہت جلد موت کا فرشتہ آنے والا ہے اور ہمیں اٹھا کر لے جائے گا. یاد رکھیں، پوری زندگی کا لیکھا جوکھا، پوری زندگی کا کیا دھڑا ہمیں اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی، ہمارا اعمال کھلے گا، تو اس وقت ہم کچھ نہیں کر سکیں گے سوائے افسوس سے ہاتھ ملنے کے. ابھی وقت ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، موقع ہے، حالات ہے، فرصت ہے. کیوں ہم توبہ نہ کریں اپنے گناہوں سے؟ کیوں ہم نے توبہ کر لیں اپنی غفلت بھری زندگی سے؟ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا. نماز زندگی میں ہے تو دین ہے، نماز زندگی میں نہیں ہے. آج دیکھ لیجئے ہمارا حال کیا ہے معاشرے کا. نماز کو ہم بالکل بھولے بیٹھے ہیں، بالکل بھلائے بیٹھے ہیں، کوئی فکر نہیں نماز کی. اپنے زندگی میں فرائض کو داخل کرو، سنتوں پر آ جاؤ، پھر دیکھو اللہ کی نصرت کیسے آتی، اللہ کی مدد کیسے شامل حال ہوتی ہے. یاد رکھنا، آج کہنے سننے کا موقع ہے. ایک وقت آئے گا نہ ہم کہنے کے لائق ہوں گے، نہ آپ سننے کے قابل ہوں گے. اور جب موت کی نیند ہم سو چکے ہوں گے، ہمارا نام چھن جائے گا، ہمارا لقب ختم ہو جائے گا، ہمارا ٹائٹل لے لیا جائے گا. ہماری جب روح نکلے گی، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مولانا مولانا ضمیر الدین صاحب کا جنازہ لاؤ، مولانا ضمیر الدین صاحب کی نماز ہوگی. نہ، میت کب نہلایا جائے گا، دفینے کا وقت کب ہے، مرحوم کو کب لے کے چلیں گے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مولانا ضمیر الدین کے انتقال کو کتنے دن ہو گئے، بھائی مرحوم کو کتنے دن ہو گئے، کتنا وقت گزر گیا. یاد رکھو، یہ سب کچھ جو دنیا میں ہم نے سمجھ رکھا ہے نا کہ ہم سے ہو رہا ہے، ہم کرنے والے ہیں، ہمارے بغیر کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے، سب چلے گئے. ہم میں سے خوش نصیب انسان وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں موت کی تیاری کر کر اور اپنی زندگی بھی بنا گئے اور آخرت بھی سنوار گئے. میرے دوستو، ایک آخری بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ اللہ کے بڑے مقرب بندے اور بڑے بڑی صفت انسان تھے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جن بادشاہ کے زمانے میں تھے، اس بادشاہ کا نام زبیدہ کے شوہر، کیا نام تھا؟ ہارون رشید. جی، خلیفہ ہارون رشید. ہارون رشید بہت پیار کیا کرتے تھے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے. آپس میں ان کی چھیڑ چھاڑ بھی چلتی تھی. وہ بھی اللہ والے تھے، یہ بھی اللہ والے تھے. تو ایک بار، بڑے پتے کی بات ہے،
اس میں ہمارے لیے بڑی نصیحت کی چیز ہے. ایک بار ہنسی تفریح کی باتیں چل رہی تھی تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ بہلول، ایک چھڑی تھی ان کے پاس، کہا بہلول یہ لو، اور تم سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی کہیں مل جائے نا تو یہ چھڑی انہیں دے دینا. حضرت بہلول اٹھے، چھڑی بغل میں دبائی اور ان کی مسجد سے نکل کر چلے گئے. بہت زمانے تک آئے نہیں. وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن پتہ لگا حضرت بہلول کو کہ خلیفہ ہارون رشید بہت زیادہ بیمار ہے، چل چلاؤ کا وقت ہے. تو حضرت بہلول بھی عیادت کے لیے تشریف لائے. خلیفہ ہارون رشید کے پاس بیٹھے، مزاج پرسی کی کیسی طبیعت ہے؟ بولے اچھی نہیں. اچھا پھر کیا ہو رہا ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید بولے کہ سفر کی تیاری ہے. سفر کی تیاری؟ اچھا. بہلول دانا فرمانے لگے سفر کی تیاری ہے تو کتنا لمبا سفر ہے؟ بلکہ بہت لمبا سفر ہے. واپسی کب ہے؟ بولے واپسی کوئی نہیں. ارے تو پھر تو تم نے وہاں بہت سارے حشم خشم بھیج دیے ہوں گے، ہاتھی گھوڑے، فوج، لشکر اور سامان رسد اور ساری ضرورت کی چیزیں. تمہارے لاؤ لشکر تو سارے بہت پہنچ گئے ہوں گے. تو خلیفہ ہارون کہنے لگے کہ اے بہلول، تو بالکل بیوقوف کا بیوقوف ہی رہا. میں یہاں کی سفر کی بات نہیں کر رہا. ارے میں تو وہاں کی سفر کی بات کر رہا ہوں جہاں سے جانے کے بعد کوئی واپس نہیں آتا. بولے اچھا. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جلال میں آئے، فرمایا او خلیفہ کہہ کیا رہا ہے؟ تو یہاں 8 گھنٹے کو جاتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کو جاتا ہے. تیرے سپاہی، تیرے فوج، تیری لشکر، تیرے حشم خشم، دنیا بھر کے لاؤ لشکر گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے ہیں. ہٹو بچوں کا معاملہ رہتا ہے اور تو کہہ رہا ہے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، کبھی واپسی نہیں. وہاں تم نے کچھ بھی نہیں بھیجا. تو یہ بتا تو بیوقوف ہے یا میں بیوقوف ہوں؟ تیرے سے زیادہ بیوقوف کون ہوگا؟ جہاں تھوڑے دن کے لیے جاؤ تو اتنی ساری تیاریاں، جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے کوئی تیاری نہیں. کپڑا اٹھایا اور چھڑی نکالی اور خلیفہ ہارون رشید کو دے دی اور کہا اے خلیفہ ہارون سن، جس دن تم نے مجھے چھڑی دی تھی نا اور یہ کہا تھا کہ تم سے زیادہ کوئی بیوقوف تمہیں مل جائے تو یہ چھڑی دے دینا، اس دن سے لے کر آج تک میں اپنے سے بڑا بیوقوف ڈھونڈتا 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 تھک گیا. چلتا رہا، پھرتا رہا، مارا مارا ادھر سے ادھر بکھرتا رہا. مجھ سے زیادہ اور تم سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں ملا. لے یہ پکڑ اپنا ڈنڈا، لے پکڑ اپنی چھڑی، کہہ کر السلام علیکم کہا اور چلتے بنے. روایت میں آتا ہے خلیفہ ہارون رشید اتنے دانا بینا اور اتنے پڑھے لکھے تقوی والے نیک انسان اور اتنی بڑی سلطنت کا اللہ نے انہیں مالک بنایا. اللہ الصمد. روایت میں آتا ہے کہ خلیفہ ہارون رشید پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، چیخے مار مار کر رونے لگے اور یہی کہتے رہے ہائے افسوس جس شخص کو میں پوری زندگی بیوقوف سمجھتا رہا، اس شخص نے آج میری عقل کھول دی، آج میری عقل کھول دی، آج مجھے سمجھ دے دی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بے ہوش ہو جاتے پھر ہوش میں آتے اور اسی جملے کو دہراتے اور پھر اس کے بعد ان کی جان آخری کی سپرد ہو گئی. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمارے پاس، آپ کے پاس بہت وقت ہے، بہت وقت ہے. آئیے آج کے اس مبارک موقع پر میں بھی عہد کروں، آپ بھی عہد کرو، آپ سب لوگ اللہ رب کریم کو حاضر ناظر دل سے مان کر یہ اقرار کرو کہ انشاءاللہ خاص طور سے ہم سب لوگ انٹرنیٹ اور ملٹی میڈیا فون کا استعمال اللہ کی رضا اور صرف اپنی ضرورت کے اعتبار سے کریں گے انشاءاللہ. پورا مجمع بولے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے. اور انشاءاللہ یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھنا کہ اب تک جو بھی ہماری زندگی غفلت میں گزری ہے، غفلت بھری زندگی سے یہاں سے اٹھنے سے پہلے انشاءاللہ ہم توبہ کر کے جائیں گے کہ اللہ اب تک میں نے اپنی منمانی کی ہے، اپنے خواہش کے اعتبار سے زندگی گزاری ہے، پر آج عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے آپ کی چاہت والی زندگی گزاروں گا. کہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی سامعین کو اپنی رضا
اور خوشنودی والی زندگی گزارنے، سنت و شریعت کے مطابق اپنی زندگی بنا لینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.